جو آئی یاد مدینہ تو آنسوؤں کی طرح چھپا لیا ہے انہیں بے قرار آنکھوں میں چھپا لیا ہے انہیں بے قرار آنکھوں میں قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں عجب ہے کیف عجب ہے خمار ہماری پوری ٹیم تقریباً سحری کے لیے گئی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات اس دوران لے لیتے ہیں۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اسلام میں عورت کا پردہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیں کہ یہ جائز بمانے بعض اوقات مستحب کے لیے لیا جاتا ہے کہ چلو کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا پردہ واجب ہے، عورت کو اپنا پورا حصہ بدن چھپانا لازم ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت اپنا پورا بدن چھپائے۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ جیسے یورپ کنٹریز میں ہے کہ وہاں پر بہنوں کو کچھ دقت ہوتی ہے چہرے کا پردہ کرنے کے سلسلے میں، بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اسکارف یوز کرنا بھی ان کے لیے باعث خطرہ بن جاتا ہے، تو شریعت وہاں پر آسانی اور نرمی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح جوائنٹ فیملی کے اندر اگر کوئی بہن رہتی ہیں تو وہاں پر اتنا سخت پردے کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ جہاں تک احتیاط کرنا چاہیے، لیکن جیسے کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں اور گھر میں دیور جیٹھ بھی ہیں، ایسی صورت میں ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ایک موٹی چادر لپیٹ کے سارے کام کریں، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو وہاں پر اگر بالفرض گھر کے کچھ افراد جو نامحرم کہلاتے ہیں لیکن ان کی نظر اگر پڑ جاتی ہے اچانک، یا یہ بہن جیسے مثال کے طور پہ برتن دھو رہی ہیں، کلائی اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور کلائی یعنی آستین اوپر چڑھائی ہوئی ہے، کلائی نظر آ رہی ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس چیز کی رخصت دی جائے گی، کیونکہ اس طرح اگر بہت سخت پردے کا حکم وہاں پر بھی دیا جائے تو عورت شدید حرج میں مبتلا ہو سکتی ہے، ورنہ ویسے باہر نکلتے ہوئے عورت کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا عشاء میں ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں صحیح دلائل کی بنا پر 3 وتر کا حکم ہے، 3 رکعت پڑھنا واجب ہے، 1 یا 2 رکعت اگر وتر ادا کریں گے تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ وتر ادا نہیں ہوں گے۔ بہن نے فرمایا کہ ان کی جو بہن ہیں وہ اپنے شوہر کو مذاق سے مختلف قسم کے الفاظ کہہ دیتی ہیں، مثلا کبھی بیل کہہ دیا، کبھی موٹا کہہ دیا، اس طرح کچھ کہہ دیتی ہیں، اور شوہر بھی جواب میں تھوڑے سے مسکرا دیتے ہیں، برا محسوس نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں میاں بیوی میں تھوڑی بہت مذاق کی گنجائش بالکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک معقول حد تک مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن عورت کا اس طریقے سے اپنے شوہر کو مختلف القابات سے نوازنا
اور جبکہ اس کو یقیناً دوسروں نے بھی سنا ہوگا تبھی آپ ان کی سالی لگتی ہیں اور آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ ادا کرنا جو اس کے لیے باعث ذلت محسوس ہوں یا وہ اپنی حتک محسوس کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ سامنے سے مسکرا رہے ہوں، چاہے وہ راضی بھی نظر آ رہے ہوں، عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اور یہ ہمارا ایک مشورہ ہے کہ دیکھیں کیفیات بالکل مختلف ہوتی رہتی ہیں، بسا اوقات ایک بے تکلف دوست سے بھی ہم مذاق کرتے ہیں وہ برا مان جاتا ہے کیونکہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، ہزار دفعہ برا نہیں مانتے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات بھی بری لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے شوہر کو آزادانہ کہنے والے یہ الفاظ خدا نہ خواستہ آئندہ زندگی میں درمیان میں کسی بہت بڑی رنجش کا سبب بن جائیں، اس لیے احتیاط کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یعنی غالباً مردہ بیوی کے بارے میں نے فرمایا کہ مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں رہتی ہے اس کا نکاح اپنے شوہر سے قائم رہتا ہے، جبکہ بیوی کا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے شوہر اور بیوی کا نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے اور وہ شوہر کے لیے ایک چھونے کے اعتبار سے اجنبی عورت ہو جاتی ہے۔ چھونے کے اعتبار سے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اگر چادر وغیرہ میں لپٹی ہے، جیسے کفن میں لپٹی ہے، تو وہ پکڑ کے قبر میں اتار بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن بلا حائل چھونے کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لہٰذا مرد اپنی زوجہ کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح جمع کا لفظ بظاہر کیا کہا جاتا ہے، کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ دیکھیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی جمع جسے بظاہر فرما دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے اور غرض تعظیم ہے، جمع تعظیم نہیں ہے، تو اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے، صرف مسئلہ ہے افضل اور مفضول کا، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے جمع کے صیغے ارشاد فرمائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، ہم نے نازل فرمایا، جمع کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرما رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بہتر وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا اور قصد وحدانیت کا ہی ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں تو واحد کی صیغوں سے کریں، اس لیے کہ قرآن عظیم میں جہاں کہیں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ کی ہے، لہٰذا چونکہ انہوں نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی بھی جمع کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ بعض لوگ اذان کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، یعنی سحری کے بعد کھاتے پیتے رہتے ہیں، اذان کے درمیان بھی، بلکہ بعض کا مقولہ یہ ہے کہ جب تک چونٹی نظر نہ آ جائے کھاتے پیتے رہیں، تو یہ دیکھیں صحیح نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ علماء کا مسلمہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اذان فجر کے لیے شرط یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے وقت شروع ہونے سے پہلے صرف اللہ اکبر کہا، باقی پوری اذان وقت کے اندر دی، تب بھی اذان شمار نہیں ہوگی، اس لیے یاد رکھیں کہ جس نے اذان کے دوران یا سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی، بعض کہتے ہیں اللہم صلی علی، صحیح کیا ہے؟ دیکھیں دونوں ہی درست ہیں، صلی جو ہے یہ عربی لہجہ ہے اور صلی جو ہے یہ ہمارا اردو لہجہ ہے جس کو ہم مجہول لہجہ کہتے ہیں، جیسے الحمدللہ الحمدللہ، فرق ہے، تو الحمدللہ اگر کہیں گے یہ مجہول لہجہ ہوتا ہے، یعنی عربی لہجہ نہیں ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہم صلی علی کہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہن نے فرمایا کہ عورت کیا مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ قرار دیا ہے، اور اگر نامحرم کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا، گناہ کے نزدیک، اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے 10 دنوں سے پہلے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیں، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد مانے سجدہ گاہ، تو ایک جگہ مقرر کر لیں، مثلا اس کمرے کے اندر میں نماز ادا کروں گی تو پھر وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ پہلے طے کرنا ضروری ہوگا۔ بہن نے مزید پوچھا ہے کہ کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو روزے میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی، جس سے فقہاء اسلام نے سرمے کا استثناء بیان فرمایا کہ حالت روزہ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی ٹپکتا ہے کپڑوں پر، اور سنا ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو نظر آتی ہے جیسے پیشاب وغیرہ، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتی جیسے بے وضو پن یا حالت جنابت۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں یا جنابت دور کرنے کے لیے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ اس نجاست کو لے کر گر رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ایسے پانی کو کپڑے وغیرہ پر گرانا مکروہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ہاں بہتر یہ ہے کہ کپڑوں پر نہ گرنے دیا جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوں بیسن وغیرہ پر، تو پھر کپڑے آلودہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جسم پر یا کپڑوں پر وہ پانی نہ گرے، لیکن اگر گر جائے تو ہم ان کپڑوں کو ناپاک قرار نہیں دیں گے، ان کپڑوں میں نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ علماء کے بارے میں بڑی ہتک آمیز گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً بعض بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا مشاہدہ وہ یہی ہے کہ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات چند شخصیات کو کل سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں وہ کل کے بارے میں رائے بنا دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کا کردار ہمارے سامنے آیا، ہم نے سمجھا کہ یہ غلط ہے، تو ہم اس کو پھر یہ نہیں کہیں گے ایک عالم نے غلط کیا، ہم کہیں گے سارے علماء نے غلط کیا۔ یہ ہماری بہت بڑی میجر مسٹیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خاندان میں ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورے خاندان کو چور قرار دے دیا جائے، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، یا عالم سے علم سیکھنے والے بنو، یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، پانچ میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ پانچ میں سے مراد یہی ہے کہ علماء کی تضحیق کرنا، توہین کرنا، خصوصاً علم کے حوالے سے۔ علم کے حوالے سے اگر کوئی توہین کرے کہ میں ان کا علم مانتے ہی نہیں ہوں، یہ مفتیان کرام کا علم بالکل ایسا ہی ہے معاذ اللہ، اس علم کے حوالے سے ان کو برا بھلا کہیں گے تو کفر تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ علماء کے قریب آ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، انہی سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس طرح ان کے لیے تضحیق کے الفاظ ادا کرنے سے یقینی سی بات ہے کہ ہمارے متبعین، خصوصاً ہماری نسلیں بھی ان سے دور ہو جائیں گی، اور جب پیاسا کنویں سے دور ہو جاتا ہے تو کنویں کو نقصان نہیں، پیاسا ہلاک ہو جائے گا۔ بہن نے فرمایا تھا کہ ان کے شوہر رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو کیا وہ فدیہ ان کی والدہ یعنی اپنی ساس کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے شوہر روزے کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو آپ کے شوہر بہت زیادہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی ایسی ان کے ساتھ مسائل ہیں کہ وہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، اور آئندہ زندگی میں بھی صحت کی کبھی امید نہیں ہے، یا مطلب ایجڈ ہیں بالفرض اور وہ اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں فدیہ دینے سے روزے کا فدیہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر ویسے ہی نہیں رکھتے ہیں یا تھوڑی بہت بیماری ہے اور بعد میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر قضا سے ہی یاد رکھیں اس کا بدلہ پورا ہوگا۔ اب اگر اس کے قضا رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کریں گے تو فدیہ سے روزہ کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، وہ نفلی صدقہ کہلائے گا، فدیہ نہیں بنے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ تعین کر لیجئے کہ کیا واقعی شوہر جو روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ کسی ایسے عذر کے ساتھ ہے کہ جس عذر کی روشنی میں روزے کا بدلہ فدیہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے تحقیق کر لی اور ظاہر ہو گیا کہ ہاں بن سکتا ہے تو پھر شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنی ساس کو یعنی آپ کی والدہ کو بالکل دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ مسئلہ بھی معلوم کیا گیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر مبارکہ کسی مقام پر آئے تو کیا ہر دفعہ سرکار پر درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے کسی اگر محفل میں پہلی مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنتے ہیں تو درود شریف پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ آئے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جو باہمی جھگڑا ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ صوفی اپنی نام نہاد وہ لڑنے والا، ورنہ تو صوفی علماء کرام کا اصل صوفی تو وہ ہے، اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے دنیا بھر میں کہ جو صوفیاء علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کی تکریم کرتے ہیں، جب وہ مجلس میں آتے ہیں صوفیاء کھڑے ہو جاتے ہیں
ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنی نام نہاد خانقاہوں میں، مجھے نہیں پتا کہ اس کو خانقاہ کہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ درگاہیں جو بنا رکھی ہیں اس میں بیٹھے ہیں اور اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے، ایک طرف علماء ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں. یعنی یہ اس فرق کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کس طرح سے ایک برج قائم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک تفصیلی بحث قبلہ صاحب ہو چکی ہے کہ ہم تصوف کی شرائط پر یہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ولی ہو گیا ہوں، یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ولی گئے. جو شرائط ہیں ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں.